خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں تن تدور ہڈاں دا بالن میں ہاما نال تپایا کپ کپ بکیاں ایسا کیتے بیرے اتے عشق پلے تھنے لایا تن دی ہاڑی من دا سالنے اتوں لون صبر دا پایا غلام فریدا میں ساری سڑ گئی تینوں وجہ اعتبار نہ آیا آواز قدرت آئی ارکض بیج لکھادا مغتسل بارد وشراب۔ توبہ کا معنی میں سمجھتا ہوں جس خوبصورت انداز میں اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ توبہ کا معنی ہے رجوع الی اللہ۔ جیسے کوئی بھولا ہوا کسی غلط راستے پہ پڑ جائے تو اسے کہا جاتا ہے سیدھے راستے پہ آ جاؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ ازل سے شیطان نے انسان سے دشمنی پال رکھی ہے۔ جب خالق کائنات نے فرمایا نا کہ تم نکل جا لعنتی ہے مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر قابو کروں گا، نکلنے نہیں دوں گا، راستہ نہیں چھوڑوں گا، کوئی سمت نہیں بچے گی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تیرے اکثر بندوں کو میں شکر کرنے والا نہیں رہنے دوں گا۔ اچھا، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں اگر جھانکیں تو آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ناشکری ہے، اور شیطان بھی وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکری پہ لگا دوں گا، شکر نہیں کرنے دوں گا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا ہے، میجورٹی آف پیپل شیطان کے اس چنگل میں پھنس گئے ہوں۔ اس نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا، اس لیے خالق کائنات نے متعدد مقامات پہ بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تم جتنا شکر بڑھاتے جاؤ گے میں اتنا کرم بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ آج ہم پہ کرم ہوتا ہے لیکن شکر ہم نہیں کرتے، ناشکری، کفران نعمت۔ تصور کیجئے ذرا جتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، آج سے 500-600 سال پہلے بادشاہی کرنے والے بادشاہوں کو بھی یہ میسر تھی؟ کیا ہوتا تھا بادشاہوں کے پاس؟ سواری کے لیے بگھی ہے جی، ڈولی ہے، ہاتھی پر سواری کرتے ہیں جی، یا آگے گھوڑے لگے ہوئے ہیں پیچھے بگھی ہے، اور اس بگھی میں بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، یا ان کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہاتھی کے اوپر کجاوا ہے اس پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب بگھی میں سفر کیا جاتا ہے تو اے سی ہوتا ہے؟ ایئر کنڈیشن ہے؟ گرد و غبار نہیں پڑتی کیا؟ گرمی نہیں لگتی؟ ٹھنڈ کا موسم ہو تو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ آج ایک بندہ عام سا بندہ ہے، مزدوری کرنے والا ہے، لیکن اس نے اگر جہلم جانا ہے کہتے ہیں اے سی گاڑی میں جاؤں گا، یہاں سے کوسٹر میں بیٹھتا ہے، اے سی آن ہے۔ اب یہ بھی ناشکری کرتا ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، اپنی سواری نہیں ہے، لوکل میں جانا پڑ رہا ہے، لیکن جس لوکل پر وہ بیٹھا ہے اس کے اندر اے سی بھی ہے، سیٹ بھی آرام دہ ہے، ہچکولے بھی نہیں ہے، آرام کی طرح سفر کر رہا ہے۔ جو بادشاہوں کو میسر نہیں تھا وہ ایک عام سے مزدور کو میسر ہے۔
لیکن نہیں ہے تو شکر نہیں ہے. جسے اللہ نے اس دور میں گاڑی عطا فرمائی، اپنی گاڑی ہے، جب جانا چاہے جس وقت جانا چاہے گاڑی سٹارٹ کرے بیٹھ جائے، اے سی آن کر لے. آپ 500 کلومیٹر بھی سفر کرتے ہیں، جس لباس میں آپ گھر سے نکلے ہیں اسی لباس کے ساتھ آپ نیچے اترتے ہیں. نہ اس پر شکن پڑی ہے، نہ اس پہ گرد و غبار پڑا ہے، نہ وہ پسینے کے ساتھ تر بتر ہوا ہے. لگتا ہے بس ابھی آپ تیار ہو کے باہر آئے ہیں. اور وہاں 10 کلومیٹر بھی سفر کرنا ہوتا تھا بادشاہ نے تو گرد و غبار سے چہرہ ہٹ جاتا تھا، پسینے سے جسم شرابور ہو جاتا تھا. جو بادشاہوں کو میسر نہیں تھا ہمیں میسر ہے، لیکن شکر نہیں، شکر نہیں. کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن کیا اپنی چھت ہے؟ اگر اپنی چھت ہے تو کتنے لوگ ہیں جو کھلے آسمان تلے سوتے ہیں یا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. کبھی اللہ کا شکر کیا کہ میرے رب نے مجھے اپنی چھت عطا کی، چاہے وہ کرائے کی کیوں نہ ہو، کرائے کے مکان میں کیوں نہ ہو. توفیق ہے تو کرایہ دیا جاتا ہے. جھونپڑیوں میں رہنے والے بھی تو انسان ہیں. ایک چھوٹے سے بچے نے مجھ سے سوال کیا، یقیناً وہ فلسفیانہ ایک سوال تھا، میں حیرت میں رہا. مجھے کہنے لگا کہ سر ایک بات بتائیں کہ غریب کے غریب رہنے میں اور امیر کے امیر ہو جانے میں امیر کا کیا کمال ہے، غریب کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھی آپ نے؟ غریب کے غریب رہ جانے میں، امیر کے امیر ہو جانے میں امیر کا کیا کمال ہے کہ وہ امیر ہو گیا، اور غریب کا کیا قصور ہے کہ وہ غریب رہ گیا. یہ ہماری جنریشن سوچتی ہے، ہماری آنے والی جنریشن کی سوالات ہیں. لیکن ہم جس نبی محتشم کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی مکرم نے تمام چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بتا دی. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن غربا، مفلس، تنگ دست، عام امیر لوگوں سے ہیں دونوں جنتی، دونوں نے جانا جنت میں ہے، لیکن یہ جنت میں جانے والوں میں ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے. فرمایا امیر دولت مند دولت والا غریب سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا. غریب پہلے کیوں جا رہا ہے؟ امیر پھنسا ہوا ہے، کمایا کہاں سے تھا، کہاں سے لے کر آیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، زکات دی تھی یا نہیں دی تھی، فلاں جگہ پہ خرچ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، فلاں رشتہ دار تیرا بھوکا بیٹھا تھا تو نے اس کی طرف کچھ بھجوایا تھا یا نہیں بھجوایا تھا. اپنے مال کا حساب دینے میں اسے تاخیر ہو جائے گی اور غریب جنت میں پہنچ جائے گا. اچھا اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا تھا تو میں سمجھاتا رہتا تھا خطبے میں، لیکن اس طرح سے جیسے شرم صدر ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے، تو میں خارجی مطالعہ بھی کرتا ہوں، یعنی مختلف کتابیں دیکھ لی، اخبارات دیکھ لیے، جہاں سے کوئی چیز ملے، کیونکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے. ایک واقعہ میں نظر سے گزرا کہ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک موچی کا کام کرنے والا، جوتے سینے کا کام کرنے والا ایک مزدور تھا. اب اس کا نہ آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا، شادی اس نے کی نہیں تھی، ماں باپ مر گئے تھے، بہن بھائی تھا کوئی نہیں، اکیلا تھا. اس کا وہاں گھر بھی کوئی نہیں تھا. ایک درخت کے سائے میں چادر بچھا کے اپنی صندوقچی کھول کے بیٹھ جاتا، سارا دن جوتے سیتا، جب شام ہوتی صندوق کو بند کرتا، سر کے نیچے رکھتا، چادر کو بچھاتا، درخت کے نیچے ہی سو جاتا. صبح ہوتی پھر اپنا کام کرتا. لوگ اسے اس کے پاس آ کر بیٹھتے اور کہتے یار تو کی بنایا، اپنا تو نے اپنا گھر بنایا، نہ تو نے شادی کی، نہ تیرے بچے ہیں، نہ تیرے پاس کوئی مال و دولت ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، ادھر ہی سو جاتا ہے، کھڑے پر چڑھ کے سو جاتا ہے، تکیے میں جا کے سو جاتا ہے، تیری بھی کوئی زندگی ہے. وہ کہتا تھا میں جواب دوں گا تمہیں کسی موقع پر. کہتے ہیں کہ سیلاب آ گیا. سیلاب آئے، ظاہر جب سیلاب آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے. اب جب سیلاب آیا تو جن کے گھر تھے وہ گھروں والے کو فکر پڑ گئی سامان کدھر لے کے جائیں. اب سامان ڈھونڈ رہے ہیں تو سامان منتقل کرنے کے لیے گڈ نہیں مل رہی، ریڑے نہیں مل رہے، اونٹ نہیں مل رہے،
ضرورت کے وقت اتنی ساری، ہر گھر جب شفٹ ہو رہا ہو تو کہاں سے اتنی ٹرانسپورٹ آئے؟ اب کسی کو جانوروں کی فکر ہے، اتنی دیر میں سیلاب آ گیا، اب کوئی بھینسیں کھینچ کے جا رہا ہے، کوئی بکریوں کو ہانک کے بھاگ رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے کہ میرے بچے پیچھے رہ گئے، کوئی کہتا ہے میرا سامان بہہ گیا۔ جب سیلاب میں افراتفری ہے نا، کوئی اپنے جانوروں کے لیے رو رہا ہے، کوئی اپنے سامان کو لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی بچوں کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، اس موچی نے اپنا سامان سمیٹا، چادر سمیٹی، صندوق کو باندھا درخت کے ساتھ جس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، چادر کو اٹھا کے کندھے پہ رکھا، چھلانگ لگا کے درخت کی ایک شاخ پہ چڑھ گیا، بنے ہوئے چنے اپنے پاس رکھے اس نے، اور زور زور سے ہنسے اور لوگوں کو کہے بتاؤ آج تم سکھ میں ہو یا میں سکھ میں ہوں؟ آج کون پریشان ہے اور کون سکھ میں ہے؟ جن کے پاس مال و دولت ہے، جانوروں کے بہ جانے کا ڈر ہے، جانوروں کو لے کے بھاگ رہے ہیں، پیچھے اولاد کا ڈر ہے، بچوں کو سنبھالیں، مال بچائیں، اپنا ساز و سامان بچائیں، گھر کی چھت بچائیں، جانوروں کو بچائیں، افراتفری ہے۔ وہ چادر کندھے پہ رکھ کے ایک جملہ کہتا ہے، اب جو لوگ اسے کہتے تھے نا، انہیں افراتفری میں دیکھتا ہے، انہیں کہتا ہے آج تے غربت دی چس آئی ہے، آج تو غربت کا مزہ آیا ہے، میرے پاس نہ کچھ ہے اور نہ اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے اور ڈر ہے، کچھ ہو تو مجھے بھی غم ہو، نہ میرا کوئی آگے نہ کوئی میرا پیچھے، نہ کوئی مال و دولت جسے میں نے بچانا ہے، نہ میری بھینسیں گائیں کہ میں ان کے پیچھے بھاگوں۔ یہی کیفیت ہوگی حشر کے میدان میں۔ جو غریب ہے وہ چادر جھاڑ کے کندھے پہ رکھے گا، نمازوں کا حساب دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں روزوں کا حساب دے گا اور جنت کی طرف۔ حج اس پہ بیچارے پہ فرض ہی نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ اس پہ واجب ہی نہیں ہوتی تھی، 2 ارکان اسلام تھے، نماز اور روزہ، حساب دیا اور وہ گیا۔ اب جس نے مال تھا، اب کسی کی حق تلفی کی تھی، کسی کی تنخواہ روکی تھی، کسی کو پیسے نہیں دیے تھے وقت پہ، کسی کی حق تلفی کی، کسی میں تو جو ہے نا وہ ملاوٹ کر لی، دودھ میں پانی ڈال دیا تھا، کوئی لوہے کا کام کرتا تھا تو وہاں پہ اس نے ملاوٹ کی، جیج بتائی کوئی اور لگائی کوئی، کپڑے کا کام تھا تو پیسے کچھ لیے اور چیز کچھ دی، وہ سارے اب حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ غریب جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اللہ نے اگر کسی کو دولت عطا کی ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے، اگر کسی کو غریب رکھا ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے۔ دولت والا کیوں آزمائش میں ہے؟ اس نے حساب دینا ہے، اس پر حقوق لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب ایک خود اپنے کھانے کے لیے تنگ ہے، اسے ساتھ والے کا کیا پوچھا جائے گا، لیکن اگر کوئی مالدار ہے تو پوچھا جائے گا کہ تیرے پڑوس میں بھوکا کیوں رہا، تجھے خبر کیوں نہ؟ اسی لیے ایمان والا جو ہے وہ تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مال کی فراوانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام، اللہ نے بیٹوں سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، نبوت سے نوازا، ہر وقت شکر کرتے ہیں۔ شیطان آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، میرے رب نے فرمایا دیکھا تو کہتا تھا ناشکرے ہوں گے، دیکھا میرے بندے کو، عرض کرتا ہے میرے مولا کیوں نہ شکر کرے، بیٹے تو نے دیے، مال و دولت تو نے عطا کیا، حسن و جمال تو نے عطا کیا، نبی تیرا ہے، شکر نہ کرے تو کیا کرے؟ فرمایا میں سب کچھ لے لوں یہ پھر بھی میرا شکر کرے گا۔ شیطان نے کہا یا اللہ پھر آزمانا۔ اب پہلے جانور مرنا شروع ہوئے، سارے جانور مر گئے، پھر ایک وقت آیا کہ اولاد فوت ہونا شروع ہو گئی، ساری اولاد فوت ہو گئی، ایک وقت آیا کہ ایک اللہ کے نبی ہے، ایک آپ کی گھر والی ہے، دو لوگ ہیں، کیفیت آئی، تکلیف آ گئی، جسم پہ بیماری کے آثار ظاہر ہو گئے، لیکن تکلیف کی شدت بڑھتی، یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مولا تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھے، تیرا کرم ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں نا، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ، اس طرح بھی واہ واہ اور اس طرح بھی واہ واہ، وہ بھی تیرا کرم تھا، یہ بھی تیری ہی عطا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاوا۔ کسی نے پوچھا جناب ایوب سے کہ یہ جسم کا گوشت گرنے لگا ہے، تکلیف نہیں ہوتی؟ فرمایا ہوتی ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو مالک پوچھتا ہے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا دن بھر کی ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے،
اس نشے میں مست رہتا ہوں کہ اسے تو خبر ہے نا میں کس حال میں ہوں. وہ پوچھ جو لیتے ہیں حال کہ ایوب کیسے ہو, کیا حال ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں تن تدور ہٹاندا بال میں ہاما نال تپایا کپ کپ بکیاں ایسا کیتے بیرے اتے عشق پلے تھنے لایا تن دی ہاڑی من دا سالنے اتوں لون صبر دا پایا غلام فریدا میں ساری سڑ گئی تینوں وجہ اعتبار نہ آیا. آواز قدرت آئی ارکض بیجلک ہذا مغتسل بارد وشراب. ایڑی زمین پہ ماریے, ایڑی زمین پہ ماری. اللہ کے نبی نے پانی کا چشمہ بہ نکلا, فرمایا پانی پی لیجئے, غسل کر لیجئے. پانی پینے سے اندرونی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی, غسل کرنے سے ظاہری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. اب دوبارہ اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی, اسی طرح مال بھی عطا فرمایا اور فرمایا جا شیطان دیکھ لے یہ میرا دوست ہے جو نعمت میں بھی میرا شکر کر رہا تھا, تنگی میں بھی میرا شکر کر رہا تھا. پتہ چلا اللہ کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں. آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آج ہم ناشکرے ہو گئے ہیں. ہر وقت ناشکری, الفاظ ناشکری کے کہ یہ حالت میری ہی ہے, میں ہی ایسا کیوں ہوں, مجھے کیوں ایسا رکھا ہوا ہے. نا آئیے حدیث پاک سماعت فرمائے. بخاری میں بھی امام بخاری نقل فرمائی, مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 660 ہے اور رقم الحدیث, اور مسلم شریف میں 1031 نمبر یہ حدیث ہے. جناب سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں, عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں, جناب سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں, قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان سجا ہوگا, 7 قسم کے لوگ ہوں گے, 7 طرح کے لوگ ہوں گے. 7 لوگ ایسے ہوں گے, ہر کیٹیگری میں زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن 7 کیٹیگری ہوں گی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا حشر کے میدان میں, معاشر کے میدان میں, میدان حشر میں جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا, زمین تانبے کی ہو جائے گی, سب سے ادنا سختی کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں گوشت کھولتا ہے اور آواز آتی ہے. اس کیفیت میں 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کہاں کا سایہ؟ عرش کا سایہ ملے گا, اور اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک سایہ ہوگا اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. 7 لوگ کون سے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام عادل, وہ حاکم و حکمران جو عدل کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. امام عادل, امام سے مراد یہاں حاکم ہے. حکمران اگر عدل کرے گا, زندگی عدل کے ساتھ گزارے گا, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کو ہم بیماری نہیں سمجھتے. ناانصافی کا بول بالا ہے معاشرے کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ. جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کیا کرتے. دوسرا فرمایا ہوا شاب نشأ فی عبادت اللہ,
اب میرے مخاطب یہ نوجوان ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جسے جوانی میں عبادت کا نشہ چڑھ گیا. ہمیں تو نشہ چڑھ گیا نا جی، انسٹا کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، مختلف گیمز کا. اور آج میں عرض کر دوں، سوشل میڈیا پہ مختلف ایڈز چلتے ہیں، ان ایڈز میں اکثر مختلف گیموں کے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. وہ گیمیں نہیں ہیں، وہ جوئے کی قسمیں ہیں. گیم کھیلنے پر پیسوں کا ملنا اور پیسوں کا تبادلہ جوا ہے. اس بیماری سے نوجوان نسل خود کو بچائے. نوجوان کیا، سب کو اس سے بچنا چاہیے. اس کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر میں دیکھا اس کی پروموٹنگ جو اشتہارات اور وہ چلتے ہیں، وہ اکثر داڑھی والے لوگ انہوں نے تلاش کیے ہوتے ہیں. وہ بھی تو لوگ مل ہی جاتے ہیں. جس کی داڑھی ذرا بڑی دیکھ کے وہ اتنے پیسے دے کے ایڈ بنا دو ریکارڈنگ کر کے. اور دولت کی محبت کا یہ عالم ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ حرام کیا اور حلال کیا ہے. اپنے بچوں کے موبائل چیک کیا کریں، وہ کون کون سی ایپ یوز کر رہے ہیں، وہ کون کون سی گیمیں کھیل رہے ہیں. کہیں کوئی جوئے والی گیم تو نہیں ہے جس میں لگا ہوا ہے آپ کے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے یا مکس ہو رہا ہے وہ حرام کا پیسہ ہو، گھر میں برکت ہی اڑ جائے، نوست ہی نوست آ جائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا. لیکن جسے نشہ چڑھ گیا نا، اس کی عبادت کا. مولا روم فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. فرماتے ہیں جوانی وہ توبہ ہے جو جوانی میں کر لی جائے. جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا. اللہ اکبر. آئیے ذرا توجہ کریے، معلوم فرماتے ہیں یہ نبیوں کے نقش قدم پہ چلنے والا کام ہے. جوانی میں عبادت کی طرف آ جائیں، جوانی میں مزہ آئے تہجد پڑھنے میں، سرور آئے نماز پڑھنے میں، سرور آئے تلاوت قرآن کرنے میں. ہم نے کوشش کی ہے نا جی، ہمارے ادارے کے بچے رات کو قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن کاش منظر ایسا ہو، بچہ تراویح جو ہے نا وہ نوافل میں سپارہ سنا رہا ہو اور کوئی 10-20 پیچھے نمازی ہمارے عام بھی کھڑے ہو کہ چلے ہم بھی قرآن سنتے ہیں. آپ کے اس ادارے میں جامعہ نعیمیہ، جہاں مسجد سید علی مصطفیٰ میں پڑھنے والے یہ طلباء، یہ حفاظ کرام، روزانہ آدھا پارہ ایک بچہ نوافل میں سناتا ہے. اور یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو ایک تو قرآن یاد ہو جائے، دوسرا تھوڑا سا ان کی لگن قرآن کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے اور ان بچوں کو بھی مستقبل کا عالم اور ولی کامل بنائے. جوانی میں اگر یہ چسکا پڑ جائے نا عبادت کا، فرمایا یہ شخص جو ہے نا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، فرمایا قیامت کے دن جب سب تڑپ رہے ہوں گے، اسے اللہ کی عرش کا ٹھنڈا سایہ مل جائے گا. تیسری کیٹیگری میرے کریم آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے. دل مسجد سے لٹکا رہے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کے گیا تو اپنی نماز کے انتظار میں ہے، انتظار میں بیٹھا، کب وقت ہوگا، یا وقت مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے مسجد میں بیٹھنے کے. کبھی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کبھی درود پاک پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ کوئی اور نیکی کے عمل میں مشغول ہو جاتا ہے. جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، سمجھ لیں قیامت کے دن اسے خصوصی پروٹوکول ملے گا. وہ وی وی آئی پی پروٹوکول ہوگا جو وہاں اور کسی کو نہیں ملے گا سوائے اس بندے کے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ہماری تو ہمیں تو دوڑیں لگ جاتی ہیں، جمعے والے دن بھی ہم دوڑ لگاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی اتنا کون سا ضروری کام ہوتا ہے جو 70 یا 80% لوگوں کو جمعے والے دن پڑ جاتا ہے. بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی بھوک ہے جو ہمیں دعا تک ہی نہیں رکنے دیتی، جو بقیہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتی، جو بعد میں درود و سلام ہی نہیں پڑھنے دیتی، جو نبی گاروں میں ہمارے لیے روتے رہے، ہم ان پہ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں. واہ قسمت ہماری ہے. چند منٹ لگتے ہیں، ایک دو شعر 3 شعر سلام کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن درود و سلام. اللہ اکبر. میں صبح ایک مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب کا، ایک بات میری نظر سے گزری. ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ہر قدم پہ درود پڑھ رہا تھا.
قدم قدم پہ درود پڑھ رہا تھا. انہوں نے اسے روک لیا, فرمایا جمال تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کا اس میں گرامی کیا؟ اس نے کہا, آپ نے فرمایا ابو سفیان. اس نے کہا سفیان ان عراقی جو عراق والے؟ فرمایا ہاں میں وہی ابو سفیان ہوں. تو اس نوجوان نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ نوجوان پوچھ رہا ہے آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ فرماتے میں نے اسے کہا میں نے رات اور دن کے بدلنے سے اللہ کو پہچانا ہے, سورج کے چمکنے سے اور رات کے چھا جانے سے اللہ کو پہچانا ہے. نسلخ من النہار, وہ رب جو دن کو رات میں سے کھینچ لیتا ہے. فرماتے اچھا. ابو سفیان فرماتے میں نے کہا تو نے کیسے پہچانا ہے؟ فرماتے میں نے تو اپنا وہ عزم مصمم جو میں کر چکا ہوتا ہوں, جو ارادہ جس کام کی کرنے کا میں کر چکا ہوتا ہوں, اس ارادے کے بدلنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا کہ جو کام کرنے کا میں ارادہ کر چکا ہوں, اگر وہ ارادہ میرا تبدیل ہوتا ہے تو کوئی تو ہے نا جو میرے ارادے کو بدل رہا ہے, اور جو میرے ارادے کو تبدیل کر رہا ہے حقیقت میں وہ میرا بھلا چاہ رہا ہے, وہ مدبر ہے, وہی میرا خدا ہے. فرماتے میں نے نوجوان کو کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک ایک قدم پہ درود کیوں پڑتا ہے؟ اس نے کہا لمبی داستان ہے, اگر آپ ابو سفیان نہ ہوتے تو میں کبھی نہ بتاتا, لیکن اب بتا دیتا ہوں. میں حج کے لیے گیا, والدہ کو ساتھ لے کر گیا, کعبے کے سامنے گئے تو میری ماں کا پیٹ پھول گیا, چہرے کی رنگت بدل گئی, اس کی روح پرواز کر گئی. میں نے کہا کوئی تو ایسی بات ہے جو میری ماں کا کعبے کے سامنے آ کر یہ کیفیت ہوئی ہے. فرماتے میں گھبرایا, اچانک میں نے دیکھا ایک حسین چہرے والے آئے, انہوں نے آ کر ہاتھ پھیرا تو چہرے کی رنگت بھی ٹھیک ہو گئی اور وہ پیٹ جو پھولا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ جانے لگے, میں نے دامن پکڑ لیا, میں نے کہا نام نہیں بتائیں گے, اس میں گرامی آپ کا. فرمانے لگے جن پر درود پڑھتے ہو وہی. تو میں نے کہا کہ کچھ تو ارشاد فرما جائے. فرمایا ہر قدم پہ مجھ پہ درود پڑھو, اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھو. فرماتے وہ دن اور آج کا دن میں قدم بعد میں اٹھاتا ہوں, درود پہلے پڑھتا ہوں. جب تک میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں میرے لب درود پڑھتے رہتے ہیں. درود پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آتی ہے, درود پڑھتے میری آنکھ کھلتی ہے. گویا اس کا مزاج یہ بن گیا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے, کہتے کھلے آنکھ سلے. اور یہ درود وہ کمال کا وظیفہ ہے جو مصیبتیں ٹال دیتا ہے, پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجرب ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, روایت فرماتے میرے کریم آقا نے فرمایا جس دعا کے شروع اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمانوں تک پہنچتی ہی نہیں ہے, زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے. پتہ چلا یہ درود کے غلاف میں لپٹ کر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں. تو جو ہماری دعاؤں کا غلاف ہے ہم اس سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ لہذا کوشش کرنی چاہیے. مسجد میں دل تو نہیں نہ لگا سکتے سارا دن بیٹھنا اور عصر سے مغرب کے درمیان بیٹھ جانا یا مغرب سے عشاء کے درمیان بیٹھنا یا گھر جانا تو بے چین رہنا واپس آنے کے لیے. اتنا تو کر سکتے ہیں جب آ جائیں تو پھر مسجد میں رکنے کے بہانے تلاش کرتے رہیں, کبھی درس قرآن کے ذریعے, کبھی اذان سیکھنے کے ذریعے, کبھی قرآن سیکھنے کے ذریعے, کبھی کوئی نوافل پڑھنے کے ذریعے, کبھی درود و سلام کے بہانے سے کہ درود و سلام پڑھیں گے اور پھر جائیں گے. اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کے بارے میں میرے کریم آقا نے خصوصی طور پہ فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جامع مسجد علی المرتضیٰ میں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے نا جمعہ کے لیے, ان کا اس لسٹ میں نام پڑا ہو کہ نماز جامع مسجد علی المرتضیٰ میں پڑھی ہے اور پھر کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں درود بھی پیش کیا ہے. کوئی بندہ لسٹ سے آؤٹ نہ ہو, سب کا نام وہاں جائے تو ہماری حاضری اگر لگتی رہی تو شاید وہاں سے بھی حاضری کا بلاوا جلد آ جائے. تو فرمایا تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. چوتھی کیٹیگری کون سی ہے؟
फरमाया रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफर्रका अलैहि। चौथे वो दो बंदे हैं जो एक दूसरे की तरफ गए, मुलाकात हुई, मिलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, बिछड़ते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, और कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा के लिए। आप किसी वली कामिल की बारगाह में गए तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी आलिम के पास गए कि दीन का कुछ सीख कर आए तो अल्लाह की रजा के लिए गए। फरमाया जब कोई इस तरह से दो लोग मिलते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए गए, कोई लेन देन ना हो, कोई कारोबारी ताल्लुक ना हो, कोई बिजनेस डील ना हो रही हो, मकसद हो अल्लाह राजी हो जाए, फरमाया उन मिलने पर भी रहमत बरसती है, उनके बिछड़ने पर भी रहमत बरसती है। मियां साहब फरमाते हैं जिन्ना दिला विच इश्क समाना, रोना कम उना मिलदे भी रोंदे, विछड़े भी रोंदे, ते रोंदे तुर दिया राह। अब बात चूंकि इख्तिताम की तरफ आ गई तो बात समेटते हुए तीन कैटेगरी रह गई हैं अभी, तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन रोने पर बात आई तो आंसुओं पर एक जुमला आप ले जाएं। आज मेरे करीम अकल तय्यब व सना के गुलामों, एक किताब में मैंने पढ़ा कि एक जानवर है जो सांप को खाता है। किसको? सांप को तलाश करता है, उसकी बिल के पास जाता है, बिल में से उसे निकालता है, पकड़ के खा लेता है। जब वो सांप को खाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब खाता है तब तो उसने खा लिया उसे, लेकिन उसके मुंह वाले हिस्से में सांप के जहर भी होता है, वो भी अंदर चला गया। जब जहर ने उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया ना, अब फिर वो रोता है, आंखों से आंसू बहते हैं, और उन आंसुओं में सांप का जहर निकलता है, उन आंसुओं में। और जैसे ही सांप का जहर आंसुओं की सूरत में निकलता है तो जमता जाता है, जैसे कोई चीज जम जाती है, जमता जाता है। और जब वो जम जाता है उधर से आंसू बहना भी रुक जाते हैं, उसके अंदर जो जहर होता है वो सारा निकल जाता है, उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। और वो जो आंसू निकले हैं वो जम जाते हैं, वो जो जमते हैं वो जहर का तरियाक होते हैं। अब जब किसी को जहर पहुंचे सांप का, वो तरियाक दे दिया जाए तो असर जाहिर हो जाएगा। मैंने जब ये बात पढ़ी ना, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आवाज आई, वो ये था कि शायद रब ने भी आंसुओं की कदर इसलिए रखी है कि जब गुनाहों का जहर अंदर जमा हो जाए और वो तेरी रूह को जब नुकसान पहुंचाने लगे तो इसे निकाल दे आंसुओं की सूरत में। और जब ये आंसू निकलेंगे अंदर से, गुनाह का उबाल निकल जाएगा, वो जहर निकल जाएगा, लेकिन तेरे ये आंसू तेरे लिए तरियाक बन जाएंगे जो जन्नत में लेकर जाएंगे। और ये जो तावील मैंने की है इसकी भी एक वजह है। इमाम अली नकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, आपका ये कौल है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स जहन्नम में जा रहा होगा, फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में लेके जा रहे होंगे, उसकी आंखों की पलकों का बाल अल्लाह की बारगाह में करेगा, मेरे मौला मैं क्यों जहन्नम में जाऊं? अल्लाह ताला फरमाएगा तू क्यों नहीं जाएगा? कहता मेरे मौला तेरा ऐलान है कि बंदा मोमिन की आंखों से अगर आंसू निकले तो उसकी बख्शिश के लिए काफी है। एक दिन ये बंदा अपने गुनाहों को याद करके रोया था और इसकी पलकों पर आंसू जो आया था वो मुझसे लिपटा था, मैं बाल गवाह हूं कि मुझसे वो आंसू लिपटा था। तो जब मुझे इसके निकलने वाला आंसू मुझे चिपटा है और लिपटा है तो मैं क्यों जहन्नम में जाऊं? अल्लाह ताला फरमाएगा क्या चाहता है? कहता मैंने जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह ताला फरमाता अकेला क्यों बचता है? ये क्यों नहीं कहता मैं जिसका बाल हूं उसे भी जन्नत मिल जाए, मैं जिसके जिस्म का बाल हूं, जिसकी पलकों में मैं सजा हुआ हूं, मुझे उसे भी जाने दे। वो बाल अर्ज करेगा मेरे मौला मुझे तेरा खौफ डरा रहा है, तेरे जलाल से मुझे खौफ आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा जा उस एक आंसू की वजह से, तुझे बचाने की वजह से मैंने इस सारे को जहन्नम से बचा दिया। इमाम नकी फरमाते हैं कि जब उसे लेकर जा रहे हो मेरे जन्नत की तरफ, अल्लाह जिब्रील को फरमाया जिब्रील इधर आओ। जी मौला। फरमाया ऐलान कर लोगों को बता, ये जो बख्शा जा रहा है ना
ایک بار خوف کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، اس کا ایک آنسو اسے بخشوا کے جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ آئے ہائے، اب آئے نا میاں صاحب کی بارگاہ میں، تو میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں ہم بن جاندا میرا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور توبہ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا نام ہے۔ ہم بھولے بھٹکے واپس اس کی بارگاہ میں آ جائیں تو اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوایا ان الحمد للہ۔